الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں محرم الحرام میں شادی کے لیے خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا ان کے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا رشتہ آتا ہے اور آگے سے بات نہیں بن پاتی، تو وہ یہ وظیفہ کریں۔ محرم الحرام کے صدقے میں ان کا یہ وظیفہ ضرور کارآمد ثابت ہوگا اور بہت جلد اچھا اور مناسب رشتہ آئے گا جہاں پہ وہ چاہیں گے۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹارگٹ 100 ہے، تو آپ نے 100 لائک ضرور دبانے ہیں تاکہ ہمیں ہماری اس ویڈیو میں حوصلہ افزائی ہو، ہم آپ کے لیے نئے نئے وظائف لا سکیں۔ تو سب سے پہلے میں اہل بیت کی فضیلت بتاؤں گی آپ کے سامنے۔ یہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کنز ایمان ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ شان ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا دوست ہمارا دوست اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ تو حضرت امام حسین کی جب یہ شان ہے تو آپ کی شان میں دیکھیں یہ مہینہ منایا جاتا ہے، تو اس مہینے کی بہت ہی زیادہ تعظیم ہے، اس مہینے کی بہت ہی زیادہ برکت ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو آج ایک انفارمیشن دوں گی کہ فتاوی رضویہ جو ہے وہ جو سب سے بڑے علماء کرام ہیں، علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کی تمام فتاووں سے ملی ہوئی ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں یہ آیا ہے کہ تعزیہ پر منت ماننا کیسا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ پر منت ماننا باطل و ناجائز ہے۔ اور اب یہ سوال آتا ہے کہ کیا تعزیہ کے ذریعے حاجت پوری ہوتی ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعزیہ کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روا سمجھنا جہالت پر جہالت ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ بنانا بدعت و گناہ ہے، لہٰذا نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا وہم ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حرکات و خیالات سے باز رہنا چاہیے۔ تو یہ بات ہو گئی اس کے حوالے سے۔ تو میں یہ بتاؤں گی کہ محرم الحرام بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے نیکیاں کمائیں، کثرت درود پاک پڑھیں، استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے 10 محرم الحرام کو آپ نے حضرت امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میدان کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے سب کو ایصال ثواب کریں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ان تمام چیزوں کی برکت سے آپ کے گھر میں کس قدر برکت ہوتی ہے، رحمتیں ہوتی ہیں، آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو آج جو میں آپ کے لیے خصوصی محرم الحرام کے حوالے سے وظیفہ لے کر آئی ہوں اس کی طرف آتی ہوں کہ ایسے بہن بھائی ہیں جو بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں، وہ جہاں پہ چاہتے ہیں وہاں پہ شادی نہیں ہو پاتی۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہاں رشتہ نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائل ہوتے ہیں، ہمارے والدین نہیں مانتے، اکثر اوقات ہم
اپنے والدین سے جو ہے وہ منافقت کر کے، اپنے والدین کو دھوکہ دے کے ہم رشتہ کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں. تو یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، اپنے فتاویٰ میں یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھاگ کر شادی کرتے ہیں، جو بہنیں یا جو کورٹ میرج وغیرہ کرتے ہیں اپنے والدین کی نافرمانی کر کے، تو ان کی شادی ناجائز ہوتی ہے، ان کا رشتہ نہیں ہوتا، ان کی شادی نہیں ہو پاتی. تو جہاں پہ والدین کی مرضی نہیں ہوتی وہاں پہ شادی نہیں کرنی چاہیے. اپنے والدین کو بھی منائیں، اپنے والدین کو اس میں ضرور شامل کریں. اور اس کے علاوہ میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، اگر آپ کے والدین نہیں مانتے ہیں آپ وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ وہ بھی مان جائیں گے. اور اگر لڑکی والے نہیں مان رہے تو آپ یہ وظیفہ کریں، بہت جلد مان جائیں گے. یا رشتہ نہیں آ پا رہا، بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے، تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اچھا اور مناسب رشتہ آ جائے گا. آپ دیکھتے رہیں گے. اور امیر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو بھی امیر گھر میں آئے گا، نیک گھرانے میں کرنا چاہتے ہیں ویسے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی امیر گھر کو چھوڑ کر بلکہ نیک گھرانے کا ہمیشہ رشتہ آئے. کیونکہ آج کل ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ طلاقیں بڑھ رہی ہیں، رشتے میں ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں اچھے رشتے کی ہی دعا کرنی چاہیے. رشتہ کرنے میں جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ نیک رشتے کی تلاش کریں. تو میں آپ کے لیے چند وظائف لے کر آئی ہوں. 2 وظیفے آج آپ کو بتاؤں گی. آپ نے وقفے سے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جلد از جلد رشتہ ہو جائے گا. اب یہ کب کرنا ہے یہ وظیفہ؟ تو آپ نے محرم الحرام کے پورا مہینہ ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص قید نہیں، بس وظیفہ یہ آپ نے محرم میں ہی کرنا ہے. تو یہ وظیفہ کچھ یوں ہے، آپ سن لیجئے کہ اسم اعظم ہے یا علی یا عظیم، یا علی یا عظیم. اس کو آپ نے 11,000 بار پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد. اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یا علی یا عظیم تلفظ کو آپ نے دھیان دینا ہے، یا علی یا عظیم. اس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 11,000 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگنی ہے. پہلے میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی، 11,000 بار آپ نے اس کو پڑھ کر اپنے اچھے رشتے کے لیے اور مناسب رشتے کے لیے دعا مانگنی ہے. جہاں پہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ رشتہ آ جائے گا. یہ وظیفہ آپ نے تقریباً پورے محرم کے مہینے میں آپ کر سکتے ہیں. اگر محرم کا مہینہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو بھی آپ نے یہ وظیفہ کم از کم 3 دن ضرور کرنا ہے. اور 3 دن اگر رشتہ نہ آئے تو آپ نے یہ وظیفہ 7 دن کرنا ہے. 7 دن میں رشتہ نہ آئے تو آپ نے 21 دن یہ وظیفہ کرنا ہے. وظیفہ کرنے کے بعد اگر رشتہ نہیں آتا تو آپ نے کچھ دن انتظار کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد رشتہ آ جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا وظیفہ وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یا حی یا قیوم، کیا ہے لفظ یا حی یا قیوم، اس کو آپ نے 143 ٹائم لکھ کر تعویذ بنا کر چھوٹا سا جو کماری ہیں وہ اپنے بازو میں باندھیں یا گلے میں پہن لیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا مل جائے گا. یہ آپ نے وظیفہ اس کو لکھ لیں، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. دونوں آپ وظیفے کر لیں، اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں اور وہ وظیفہ آپ کرتے رہیں یا علی یا عظیم کا. تو دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اچھے گھرانے سے رشتہ آئے گا. تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں. لائک کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں. ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں، کیونکہ نیکیوں کو پھیلانا بھی نیکی ہوتا ہے اور علم دین حاصل کرنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے.
اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی استخارہ وغیرہ کروانا ہے، کوئی مسائل ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں. آپ نے دعا وغیرہ کروانی ہے تو ہمارے ہاں ایک خصوصی اجتماع پاک ہوتا ہے. آپ نے اپنا نام لکھ کے سینڈ کر دینا ہے کمنٹ میں، ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کروا دیں گے انشاءاللہ. استخارہ وغیرہ کروانا ہے تو بھی آپ ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں. اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھ کر، نام جو ہے اپنا آپ لکھتے ہیں وہ مکمل لکھا کریں اور صحیح سے لکھا کریں. اس طرح استخارہ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے اپنا نام درست لکھنا ہے، اپنا مسئلہ بھی بیان کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم جلد استخارہ کر کے آپ کو بتا دیا کریں گے. تو اس کے علاوہ پھر ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.